بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف جو قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ جو گزشتہ کئی خطبات تو پڑھی جا رہی ہے، ان صفات جو ایک صفت کا تذکرہ جا رہی تھی، وداعیا الی اللہ بإذنہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دائی دی حیثیت نال تشریف لائے، اللہ دی طرف دعوت دینے والے. یہ ایسی صفت ہے جو تمام صفات دا اس طرح سمجھیے کہ ملن دا سبب اور ذریعہ جو ہے وہ اسی صفت کی وجہ تو کہ آپ داعی نے اللہ کی طرف بلانے والے، اور دعوت جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب آخری نبی، تو آپ تو بعد اس ذمہ داری پوری امت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ساری امت کی ذمہ داری کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعوت نو آگے بڑھے. گویا اصل دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے. آپ نے جو دعوت پہنچائی ہے اس دعوت نو ہی آگے پہنچا، یہ فرض ہے لازم. اگر کوئی شخص کہے کہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ چند افراد تک محدود ہے یا علماء تک محدود ہے یا خطباء واعظین تک موجود ہے،
تو ایسے آدمی دی یہ بات غلط فہمی پر مبنی، پوری امت پر فرض ہے، لازم ہے کہ اپنے علم دے مطابق اپنے حلقہ احباب جہاں تک ہو سکے دعوت اسلام نو پہنچائے، اپنے عمل دے ذریعے، اپنی زبان دے ذریعے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عام حدیث ہے کہ من رعا منکم منکرا، کہ جیڑا شخص بھی تواڈے چ کوئی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روک، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل اندر کم از کم پرا جائے۔ تو گویا دعوت جاری رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو آگے میری طرف سے جو بات تمہیں پہنچے وہ آگے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ۔ ایک حدیث علم وچ ہے، ایک آیت علم وچ ہے، اس کا معنی مفہوم علم وچ ہے تو اس نو آگے پہنچائی۔ اکثریت اس بات تو غافل ہے، اور دنیاوی معاملات اس قدر ہر دوست کھو چکا ہے کہ دعوت اسلام جو ہے اس نے بھول چکا، وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہو چکا تو لہذا کافی ہے۔ اگر صرف ایمان اسلام آپ قبول کرنے تو بعد کافی ہوتا اور آگے پہنچانا ضروری ذمہ داری نہ ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیا دنیا پھیلی ہوئی جو قبراں نے، یہ صرف دعوت دی وجہ تھی، وگرنہ مدینہ شہر کون چھوڑتا سی؟ مدینے جیسا شہر چھوڑ کے اصحاب رسول دیا قبراں کے ہندوستان بنیا نے کیوں؟ دعوت دی، گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی خاص مقام اور صفت ہے کہ آپ دائی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، اس تو بڑا پیارا قول کس دا ہو سکتا ہے جو اللہ دی طرف بلائے۔ مؤذن 5 وقت اللہ دی طرف بلاند، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 سال مسلسل اذان دے یعنی لوگوں کو نماز طرف بلائے، اللہ اس شخص کو جنت عطا کرے۔ قیامت والے دن مؤذنین دی گردناں اونچیاں بلند دور و پہچانے جان کہ اللہ کی طرف بلانے والے۔ اسی طرح مبلغین، واعظین، علماء، ان کا خاص مقام پروٹوکول ہوئے گا قیامت والے دن اس بنیاد تے کہ انہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دین نو آگے پہنچایا اور دعوت۔ وہ حدیث بھی واضح ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تواڈے جو بہترین وہی طبقہ وہی گروہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ تو میرے اور تواڈے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دعوت نو قبول کر کے، پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے، یاد کر کے پھر اس نو آگے پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت دیکھو، انتہائی مشکل حالات، لیکن آپ کی دعوت اسلوب ایسا سی کہ جس نے بھی ناراضگی کا اظہار کیتا ہے یا غصے کا اظہار کیتا ہے یا راستے کے روڑے اٹکائے نے، وہ صرف بوس اور اپنی چودرات اور اپنی سیاست اور اپنا اقتدار ڈوبتا نظر آیا ہے تو انہیں مخالفت کی۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت انتہائی سنجیدہ اور حکمت و دنائی تے مبنی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اسلوب بیان جو سی انتہائی پیارا ہوندا سی، عقلی اور نقلی انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سمجھانے دعوت دینے کوئی کسر نہیں چھوڑی. رات دن کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت نہیں پوچھی. کوئی ضروری نہیں کہ اس لیے بندہ اپنا کاروبار معاملات چھوڑ کے صرف دعوت پر ہی لگ جائے. جہاں ہے جس طرح ہے جہاں موقع نصیب ہوئے گفتگو کرن دا, گاہک ہے گاہک تک, دوست ہے دوست تک, جہاں جہاں ہے آدمی اپنی بیٹھک مجلس دے اندر زبان کھولتا رہے اور قرآن اور حدیث دا پیغام پہنچاندا. اپنی دوستی تعلقات ایک خیر خواہی ہوئے کہ میں اسنو دین پہنچانا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فرمایا, معروف حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ اگر تو دنیا 100 اونٹ مل جائے, اور 100 اونٹ دیکھو دی کتنی قیمت, اور پھر خاص وہ اونٹ جڑا عرب وچ زیادہ معروف سی مشہور سی اور قیمتی سی, سرخ اونٹ جو عرب کے اندر سب تو زیادہ مقبول ترین اونٹ اور جانور سی, مہنگا ترین. فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی اگر تینوں عرب بھی و نسل اور سرخ 100 اونٹ مل جائے اس تو کہیں بہتر ہے کہ تیری دعوت پر ایک شخص مسلمان ہو جائے. یعنی مال دولت پیسے دی فکر نہیں, اصل دعوت. ساری دعوت چند احباب تک محدود ہو چکی, دین والے بھی محدود نے اور جنہوں دیتی جا رہی ہو بھی محدود. کتنے غیر مسلم لوگ نے پورے شہر جنہوں تک اسلام اور دین کی دعوت پہنچی تھی. ساری دعوت اس قدر محدود ہو چکی کہ صرف اپنے احباب تک ہی. اپنی قوم بھی بگڑ چکی ہے مسلمان, اس واسطے تے دعوت مشکل ہے کہ اسلام قبول کرنے والے اسلام تو دور نے, اسلام ماننے والے اسلام تو دور نے. انہوں کی تربیت کی جائے یا غیر مسلم تک اس آواز نو پہنچائے. میرے خیال نہیں کہ کسی شخص نے آج تک کسی عیسائی اور یہودی نے جس طرح کدی ملاقات یا بیٹھک یا مجلس ہوئی ہوئے تو اس نے پورے خلوص نال ان اسلام کی دعوت دیتی کہ اسلام قبول کر لو, اس کی خوبیاں اس کے اوصاف بیان کیتے ہو. اسی وجہ کہ اسی اس نو اپنی زندگی دا حصہ اور مشن بنایا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کفار اور مشرکین نال مخاطب ہوندے سے بڑا پیارا اسلوب سی, انداز. اگر اس انداز نو اپنا لیا جائے, آج بھی آپ کی سنت ادا نو اپنا لیا جائے تو دعوت انتہائی آسان ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اسلوب دعوت بڑا سادہ اور ایسا کہ ہر بندہ اگر غور کرے تو دل و دماغ اترن والی بات. ساڑھے اندر کچھ بدنصیبی ہے کہ کرختی بھی ہے, شدت بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور جیڑا بہتا دیندار ہے وہ بہتا خشک ہے اور بد اخلاقی نال بد خلقی نال دوسرے مسلمان مخاطب کرے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سامنے ایک شخص آیا, اس کی تہبند شلوار ٹکنے تو نیچے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیا, دیکھنے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھ, آپ نے روکیا ٹوکیا منع نہیں فرمایا, بیٹھے حضور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نے بات چیت جاری رکھی, خود ہی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی نصیحت فرما دی. آپ نصیحت فرمان لگے,
پھر بھی آپ نے ڈائریکٹ اے نہیں فرمایا کہ اپنی تہبند اپنی سلوار ٹخنے تو اوپر کر. نبی علیہ الصلوۃ نصیحت کر گئے، دو چار اور نصیحتاں فرما کے درمیان جا کے برسبیل تذکرہ فرمایا کہ اپنی چادر سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھا کر، تاکہ اس نو اے محسوس نہ ہوئے کہ آپ نے ویگ کے منو فرمایا. یعنی انداز بیان ایسا سی کہ دل موہ لینے والا. ساڑھے اندر ترشی سختی، انداز بیان انداز گفتگو انتہائی تلخ ہے. اسی بنیاد کی حالت پڑھیا نہیں ہوتا، علماء کو بیٹھ کے مجلس یہ آداب سکھے نہیں ہوتے، اور گفتگو ایسی تلخ کی تھی یاد کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ مسلک تو منہج تو عقیدے تو ہی متنفر ہو جائے. اخلاق واپس لائی، اخلاق رسول آداب رسول نو پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام طرح حدیث پڑھی، قرآنی آیات پڑھی اور سمجھ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی جڑا اسلوب بیان دیتا ہے، جس انداز سے آپ نے ایک مسئلہ سمجھانا سے اپنے انداز سے بھی غور کیجیے اور قرآنی انداز سے بھی غور کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ ایک سمجھانا ہے کہ جو دنیا تو چلا جائے فوت ہو جائے اس نو پوجنا نہیں، وہ تہاڈا جتروا مشکل کشا نہیں، وہ تہاڈی بات سندا نہیں، تہاڈی مشکل نو پہنچدا نہیں، اس چیز تے وہ قادر نہیں. اس بات نو پہنچانا ہے اور انہوں دے دل نے جس بات نو اتارنا. یاد رکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے دل نو تبدیل کرنا. ایک مطالعہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک منہج ہے. بندہ اس تے قائم ہے، اس دا باپ اس دا دادا پردادا قائم ہے. اس دے ذہن نو دے رخ نو بدلنا کتنا مشکل ہوئے. برادری کی طرف ہوئے اس نے رخ موڑنا بڑا مشکل. اس نے اپنے ساری عادات بدلنی نے، اتوار بدلنے نے، طور طریقہ بدلنا ہے، نام بدلنا ہے، سوچ بدلنی ہے، فکر بدلنی ہے، رخ بدلنا ہے. سارے معاملات اس نے سامنے. تو ایسے آدمی نو تسی سمجھان لئی، رخ دین لئی اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا اخلاق، موہ لینے والے دل، موہ لینے والے الفاظ دا چناؤ کرو گے تاں ہی جا کے اس کو متاثر کر پاؤ. وگرنہ سختی ترشی نل تے اٹھانا کوئی کمال نہیں، قریب کرنا کمال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ مشہور واقعہ نہیں حدیث دے اکثر بیان ہوتا ہے کہ بندہ غیر مسلم آگے مسجد پیشاب کر رہے. اندازہ کرو ہے بھی غیر مسلم تے مسجد پیشاب کر رہے. اب پچھلے دن کوئی غالباً جلسہ سی کسی مقام تے ساؤنڈ جڑا لگا سی وہ کسی عیسائی دی دکان سے وہ ساؤنڈ لیا دا کرایہ طے ہویا انہیں مسجد کے لا. کسی نو پتہ لگ گیا بھائی جڑا ساؤنڈ والے عیسائی وہ پوری جماعت انہیں بیٹھی. عیسائی کا ساؤنڈ پلید نہیں، یہ تقریر ہوئے گی، یہ آواز ہوئے گی، عیسائی رات مسجد بیٹھا رہے، لہذا اس کو کڈو باہر. وہ بڑا انہیں سمجھایا بھائی یار میں سفاری مساجد جانا. وہ کہنے نہیں جی ایسا تو نہیں لانا. چک کے انہیں سٹیا باہر تھے، انہوں بھی دو چار دھکے دے کے باہر کٹا.
عشاء ویلے میں پہنچیا تو انہیں مسجد آ لئی وہ سپیکر لایا سی پھر ساؤنڈ والا نہ ملیا کوئی اور میں کہا ساؤنڈ تو سا نہیں لایا کہنے لگے جو عیسائی غلطی نال بلا بیٹھے سا دعا کرو اللہ ساری غلطی معاف کرے اصا انہوں کٹ چھوڑے مسجد ہوں دسو اندازہ کر لو تو میں تو سنو ساتھیوں نے کہا میں کہ جا کے اس کو معافی توبہ کرو کی تصور ہوئے گا وہ اسلام دے بارے دین دے بارے کس طرح ہو سکتا ہے کوئی شخص مسلمان ہوئے اسلام قبول کرے جس اسلام دا نقشہ نمونہ اساں پیش کیتا ہے وہ کس طرح قبول کرے گا اسلام کہ جس اسلام میں مینوں مسجد داخلی دی اجازت نہیں جس مسجد داخل ہونے نال مسجد انہاں دی پلید ہو جاندی میں کوئی ایسا نجس یہ کیوں ہے اس جہالت کی وجہ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھایا ہے اس تو لا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مہمان غیر مسلم مسجد میں سو رہے نے رہ رہے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس حکومت کا مہمان خانہ مسجد نبوی تھا محمد مصطفیٰ کے زمانے جو آتا تھا مسجد نبوی میں رہتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی جہاں ایک نماز 10,000 نماز کے برابر ثواب اجر ہے وہ مسجد جہاں محمد مصطفیٰ خود نماز پڑھاتے ہیں اس مسجد میں غیر مسلم رہ رہا ہے تیری مسجد زیادہ پاکیزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے مسجد نبوی میں غیر مسلم داخل ہو گیا ہے اور آگے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے تیز غصے نظر ویکھ کے انہوں روکنے لگے فرمایا نہ روکو روک دیا دو نہ روکو ساڑی تلخی ترشی دعوت ایسی دینا چاہنے ہیں لیکن ساڑی بد مزاجی تو دنیا دور ساڑھے بارے تے انجی مشہور ہے بھائی بد اخلاق ہوندن خشک ہوندن اس تلخی اس خشکی نو اپنی مٹھاس تبدیل کیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ روک دیتا فرمایا نو فارغ ہون دو آجد کرن دو پیشاب تسلی نال جدوں پیشاب تو فارغ ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا میرے کول لے آؤ تے تسی جا کے یہ صفائی کرو یہ گند دی صفائی تسی کرو پیشاب غیر مسلم کرے صفائی محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرے صفائی جا کے تسی کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو صفائی پہ لگا دیا اور انہوں اپنے کول بٹھا کے فرمایا یہ اللہ کے گھر ہے یہ مسجدیں ہیں اللہ کے گھر ہیں یہ پیشاب کے لیے نہیں بنائے گئے یہ عبادت کے لیے بنائے گئے اتنا وہ انداز آپ دا میٹھا دے کے اور صحابہ دی صفائی دا انداز دے کے اٹھ نہیں سکیا ہمت نہیں ہو سکی کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو سمجھ گیا ہوں اسلام کیا ہے دین کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی غزوات نے یا جنگات دفاعی نے آپ کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے آپ کی دعوت سے اخلاق سے قیامت والے دن لوگ جڑے تواڈے علاقے ساڈے ملک غیر مسلم رہندے اسی انہوں نے مذہبی رسومات شامل نہیں ہو سکتے لیکن اچھے اسلوب میں انہوں نے اسلام دی دعوت تو دی ساڈا اور انداز ہوتا ہے کہ اسی جدوں انہاں دے کوئی ایسا مذہبی پروگرام آدھے اسی عیسائی بننے کی کوشش کرنا وہ انج راضی نہیں تو انج راضی کر لی انہوں نے مبارکباد دین کی کوشش کرنے بتواڈی عید انہوں نے جفی پاڑنے کی کوشش کرنا اسلام سمجھائیے دین سمجھائی اور ساڑی وہ ساری انداز جڑا ہوتا ہے سیاست لئی ووٹ لین لئی ہوتا ہے مسیح برادری کو کرسمس ڈے پہ مبارکباد پیش کر یہ سیاسی انداز ہے سیاسی چکر ہے وہ بھی جانتے ہیں جو کچھ اور ہے
اسلام کی دعوت دیجیے، اسلام کی خوبیاں اور صاف انہوں نے سامنے بیان کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مسئلہ سمجھانا ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ نہیں سنتا، یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا۔ اس انداز نو اللہ نے اس مسئلے نو سمجھان لئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو اپنا کلام بخشے اس دی حکمت تے ذرا غور کیجیے، اس دی تمہید تے غور کیجیے۔ مسئلہ یہ سمجھانا سی کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں، ڈائریکٹ کیا جا سکتا سی کہ جڑا فوت ہو جائے نہیں سن، لیکن انداز سے بیان تے غور کرنا۔ فرما وما یستوی الاعمی والبصیر، تاکہ عقل والے تھوڑے جے غور کرن اس اسلوب بیان دے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، اکھاں والا نبینا برابر نہیں۔ مسئلہ اگے جا کے سمجھانا ہے، انداز قرآن دا دیکھ۔ پھر بھی کوئی لڑے، جس نے لڑیا ہے محبوب نال وہ غصے اپنے کسے چودراڑ یا سیاست ختم ہوتی نظر آئی ہے، وگنا اسلوب بڑا پیارا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا نبینا برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، روشنیاں تیرے برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں۔ یہ تین چیزاں سمجھا کے دماغ عقل چ پا کے کہ عقل والے ہو جی اکھاں والا نبینا برابر نہیں ہوندا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوندا، روشنیاں تیرے برابر نہیں ہوندے۔ ہن جا کے مسئلے نو اللہ نے بیان کیتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں ہیں۔ جس طرح آنکھوں والا نبینا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، روشنیاں دھیرے برابر نہیں، جویں آپس متضاد نے، مسئلہ ضدین نے، جہاں جب رات ہے وہاں دن نہیں، جہاں دن ہے وہاں رات نہیں، جو نبینا ہے وہ آنکھوں والا نہیں، جو آنکھوں والا ہے وہ نبینا نہیں، جہاں چھاں ہے وہاں دھوپ نہیں، جہاں دھوپ ہے وہاں سایہ نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، پھر اللہ پاک نے فرمایا جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے، میری شان، میری قدرت، میرا مقام۔ لیکن محبوب جن مسئلہ سمجھا دو وما انت بمسمع من فی القبور، جڑے قبراں اندر چلے گئے نے انہاں تسی اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ دیکھ لو کسی دی توہین گستاخی نہیں کی تھی، نام نہیں لیا، گستاخی نہیں کی کسی، یہ نہیں کہا لات ایسا ہے، عزا ایسا ہے، منات ایسا ہے، حبل ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، کہیں جواب میں وہ تمہارے سچے رب کو گالیاں نہ دیں۔ یہ انداز تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت دینے والے پر ذمہ داری ہے کہ دعوت کو اصول و ضوابط کو سیکھے۔ ہن نبی علیہ السلام نے بات نو سمجھانا ہے کہ مات تہاڈی فوت شدہ نہیں سن دے اور مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھانا، سمجھان لی اللہ نے کیسا انداز دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، محبوب ذرا پڑھیے سنائیے، اے لوگو تم پر ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا کان لگا کے غور سے توجہ سے اس مثال کو سنو تو صحیح۔ وہ کہتے تھے قرآن نہ سنو، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے سنو تو صحیح۔ یہ کون سا غصہ ہے، جلال ہے کہ سننا ہی نہیں، شور کرنا ہے، قرآن نہ سنو، شور کرو۔
فرما سنو تو صحیح. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو تواڈے اتنے ایک مثال بیان کیتی جاندی، ایک مسئلہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے مثال دے ذریعے تاکہ عقل والے غور کرن. لیکن کان رکھنا پڑے گا. فاستمعوا لہا، غور سے سن، توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ. تمیز دیکھو، الفاظ کا چناؤ دیکھو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کی آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، جن کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے، وہ جن ہو، وہ انسان ہو، وہ ولی ہو، بزرگ ہو، اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا محبوب ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ نہیں، اللہ کے سوا جو ہے اس کو جو تم بلا رہے ہو، پکار رہے ہو. لن یخلقوا ذبابا، کہاں سے بات شروع کی ہے؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اگر یہ ساری دنیا کے لوگ جن کو تم پکار رہے ہو سارے اکٹھے ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، کس امید سے آئے ہو ان کے دروازے پر، ان کی دربار پر، ان کی قبر پر؟ کس امید سے آئے ہو ان کے آستانے پر، ان کی مڑی پر؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ اولاد لینے، بیٹا لینے، بیٹی لینے، عزت لینے، مال لینے، دولت لینے، اقتدار لینے، یہ چیز آئے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم ایک کے پاس آ کے مانگتے ہو، میں رب کہتا ہوں ساری دنیا کے یہ حاجت روا مشکل کشا اکٹھے ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، نہیں مکھی بنا سکتے. بڑی چیزوں کی امیدیں نہ رکھنا، بیٹے بیٹی کی امید نہ رکھنا. لن یخلقوا ذبابا، جن کے پاس آئے ہو انہوں نے کوئی آج تک مکھی بنائی نہیں، اور مکھی بنانے پر ان پر قدرت بھی نہیں. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا اگر انہیں کوئی شے بنائی ہے تو نہ تے لو، کوئی زمین میں، کوئی آسمانوں میں کوئی چیز بنائی ہے تو پیش کرو. لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اکیلے نہیں، سارے مل جائے تب بھی. آگے نا اس تو بھی کمال دی گل کی تھی. فرما وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور دی بات، اگر انہاں دی نیاز چو، انہاں دی نظر چو، انہاں دے کھانے چو، انہاں دے سامنے کھانے پہ ہون، مکھی آگے وچوں کوئی چیز لے کے چھین کے اڑ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ سارے مل کے اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے. جو اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے، وہ اپنے کھانے سے اٹھائی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے، یہ تمہیں دینے پر قادر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کمزور ہے، بلانے والے جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، تم نے اللہ کی قدر کو، عزت کو، مقام کو پہچانا ہی نہیں. قرآن کے اندازے بیان پہ غور کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے وہ کلام، احادیث پہ غور کیجئے. اللہ نے مسئلہ کس طرح سمجھایا ہے قرآن پاک دے اسلوب ہے، تاکہ کوئی ضدی سے زندی انسان بھی، جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھ جائے کہ قرآن اسے عقیدہ توحید کیسے سمجھا. ایک اور مقام فرما والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر،
مکی سے بھی آگے بات کی اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن اللہ تو علاوہ بھلاندے ہو نہ ما یملکون من قطمیر، وہ جو کھجور کھاتے ہو، کھجور کے اندر جو کھانے کے بعد جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا جھلی ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، لفافہ ہوتا ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں. ما یملکون من قطمیر، یہ مالک نہیں ہے. بعض علماء مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ قطمیر کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے، کھجور کی مثال کیوں دی ہے، اس کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کی مثال کیوں دی ہے. فرماتے ہیں کہ بالکل اس کا مناسبت مردے کے ساتھ. مسئلہ تے مردے دا سمجھانا ہے تے مسئلہ کھجور دا کیوں سمجھا ہے؟ ورنہ وہ بالکل مردے کی طرح ہے. کھجور کے دانے کو قبر سمجھو اور اس سفید جھلی کو کفن سمجھو، اور اس کے اندر گٹھلی کو مردہ سمجھ کے تصور میں لے آؤ کہ جو اپنے کفن کا مالک نہیں، اپنے اوپر لفافے کا مالک نہیں، وہ تمہارا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو نا ان کو، وہ تمہاری پکار سنتے نہیں. اور گل دے ذہن وچ پان لی اللہ نے اس تو بھی آسان مسئلہ کے کھولے. ولو سمعوا مستجابوا لکم، اگر بالفرض وہ سن بھی لے تو کبھی سنا ہے کہ ان کا جواب آیا ہو؟ وہ جواب دیں. تم جو کہتے ہو سنتے ہیں، اگر سنتے ہو تو جواب نہ دیتے. جو بندہ سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، جو سن سکتا ہے وہ بولتا ہے، اور گونگا پہلے بہرا ہوتا ہے پھر گونگا ہوتا ہے. سنتا جو نہیں پھر بولے کیا؟ جو سننے کے لائق نہیں، اس کے کان ہی نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو زندگی بھر گونگا رہتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی لفظ پہلے سنتا نہیں. سنے گا تو الفاظ ذہن میں جمع ہوں گے، سنے گا تو بولے گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، گونگے کی طرح آں ہوں کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. جو آگے بڑھتا جاتا ہے، کان کام کرنا شروع کرتے ہیں، وہ سنتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں الفاظ جمع ہوتے رہتے ہیں. اچانک جب عمر کو پہنچتا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ الفاظ جمع ہے. جو بہرا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے پھر وہ بولتا ہی نہیں ہے. فرمایا اگر وہ سن لے بالفرض تو وہ بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے. اور اگلی بات سن لو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن میں جب ان سے پوچھوں گا کہ یہ تمہیں پوجتے رہے، وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، فوت ہونے کے بعد ہماری قبروں پہ یہ کیا کرتے رہے، ہم انکار کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ آئے تھے، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہماری قبر پہ آئے تھے، ہم انکار کرتے ہیں ان کے شرک کا. بڑی پیاری بات رب نے فرمائی ہے، انکار کریں گے تمہارے شرک کا. اس پہ ذرا غور کیجیے. وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. وہ تو پکار رہے تھے، شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے سوا کسی کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے. یوم القیامت یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا قیامت والے دن انکار کریں گے. فرمایا میرے جیسا کوئی ہے مہربان جو تم ان چیزوں کی خبر دے کہ قیامت والے دن میں رب کہتا ہوں، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یہ انداز بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کس طرح اسلام کو، دین کو، شریعت کو لوگوں دل و دماغ میں ڈالا ہے. اس اسلوب کو اپنائیے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی مثال بیان کرتے، حدیث کو پڑھ کس طرح سمجھا رہے ہیں مسئلہ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
ایک بندے نے آگ چلائی ہو، انداز دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے آگ چلائی ہو، جب آگ جل جائے تو اس میں پروانے گر رہے ہو، اور ایک بندہ جا کے ان پروانوں کو آگے سے پیچھے کرے کہ آگے نہ جائیں، یہ آگ ہے، روشنی سمجھ کے اس میں گر نہ جانا، یہ آگ ہے۔ فرمایا میں محمد کی مثال یہی ہے، تم آگ میں گر رہے ہو، میں تمہارے پلے پکڑ پکڑ بچا رہا ہوں کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، میں محمد مصطفیٰ تمہیں بچا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مثالوں کے ذریعے کس طرح امت کو آگاہ کی ہے، انداز بیان دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قوم کو عقلی دلائل دے دے کے سمجھاؤ، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان کو عقلی نقلی دلائل دے کے پیار سے، حکمت سے سمجھائیے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، اس کو سمجھائیے۔ اس اسلوب کو بنائیے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام دعوت میں استعمال کیا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا لوگ غیر مسلم کوئی وفد ملنے کے لیے آ رہے، محمد مصطفیٰ صحابہ کو باہر نکل کے استقبال کرتے، بٹھاتے، کھلاتے پلاتے، خدمت کرتے۔ یہ انداز ہے بیان، یہ انداز ہے دعوت پہنچانے کا۔ اور آخری جو آپ نے باتیں کی ان میں سے بھی ایک بات یہ تھی، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بھی باہر سے آنے والے وفود کو اسی طرح تحفے تحائف دینا جس طرح میں محمد مصطفیٰ دیا کرتا تھا۔ پھر جاتے ہوئے غیر مسلموں کو تحفے تحائف پیش کرنا، سارے راستے وہ سوچتے تھے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور یہی وجہ ان کی ہدایت کا سبب بنتی تھی۔ نبی علیہ السلام حنین کے اندر جب لوگوں کی بکریاں مال ہاتھے آیا کفار کا، اور کئی قبائل گرفتار ہوئے، قیدی گرفتار بنے، مال آیا، تو سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی دودھ کی بہن سیدہ حلیمہ کی بیٹی سفارش لے کے آئی تھی، کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں، کہتی ہے میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، آپ نے میرے ساتھ دودھ پیا ہے میری ماں کا، آپ نے اپنی چادر نیچے زمین پہ بٹھا کے اوپر بہن کو بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا اس کے سارے قبیلے کے سامان سمیت رہا کر دو، اور وہی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنے۔ پورا قبیلہ بہن سمیت اسلام میں داخل ہو گیا، محمد مصطفیٰ کو اس اخلاق کریم کو دیکھ۔ ہم سے لوگ دور ہے، کوئی عملی کوتاہی دیکھ لیتا ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، کوئی زبان کی ترشی سے، سختی سے، بد اخلاقی سے ناراض ہو کے دور بھاگتا ہے۔ اپنے انداز کو بدلیے، لوگوں کے دل موہ لینے والے الفاظ کا چناؤ کر کے ان کو قریب کیجیے۔ اب نبی علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانا ہے تو انداز کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ایک محل بنانے والے نے محل بنایا، کتنے انداز سادہ ہے تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ لے۔ ایک محل والے نے محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، انہیں لوگوں نے دعوت دیتی، آؤ محل ویکھو میں کتنا پیارا محل بنایا، لیکن اس پورے محل اندر ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی رکھ چھوڑی، باقی سارا محل مکمل ہو گیا ایک اینٹ دی جگہ سے۔ جیڑا بندہ آئے محل ویندا ہے تے آندا یار بڑے بندے نے محل بنایا، کمال دا محل بنایا، پتہ نہیں ایسا سمجھ نہیں آئی ایک اینٹ دی جگہ خالی کیوں رکھی؟ ایتھے اینٹ لگ جاوے ہاں نہ تے محل مکمل سی، سارا محل خوبصورت اعلی عمدہ بے مثال پیارے، ایک اینٹ دی جگہ پتہ نہیں کیوں خالی، یہاں اینٹ لگ جاتی یہ محل مکمل ہو جاتا۔ فرمایا میرے صحابہ سمجھ گئے ہو، وہ اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے محل نبوت بنایا،
آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک نبوت کے ایک محل تیار کیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ نے مجھے بنا کے وہ محل مکمل کر دیا۔ اب نبوت کا محل مکمل ہے، کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ یہ انداز سے تمثیلی انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کو اپنایا جائے تو لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے، عقلی نقلی دلائل دے کے، مثالوں کے ساتھ، قرآن اور سنت حکمت کے ساتھ امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ یہ ہے وہ آپ کی صفت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، لیکن آگے ہے باذنہ، دعوت دیتے تھے کس کی اجازت کے ساتھ؟ باذنہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، باذنہ اللہ کے امر کے ساتھ، باذنہ اللہ کی وحی کے ساتھ۔ پوری شریعت ایک لفظ میں ہے، اگر سمجھ جائے تو آپ بِإِذْنِهِ ہی محمد مصطفیٰ کی واس، آپ کا خطاب، آپ کے خطبے، آپ کے دروس، آپ کی بیان کردہ تمام مثالیں، منبر پر کی ہوئی تقریریں، جو کچھ آپ نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے بِإِذْنِهِ ہی، اپنی طرف سے محمد مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا، وہی کچھ کہا جس کی میں نے اجازت دی، اور اس پر پورا مسلک کھڑا ہے باذن ہی پر۔ دعوت میں لطیفے نہیں تھے، دعوت میں گپ شپ نہیں تھی، دعوت میں فضول باتیں نہیں تھی، دعوت میں کیا تھا؟ باذن ہی۔ محمد مصطفیٰ کی دعوت کس پر قائم تھی؟ باذن ہی پر۔ قرآن بولتے تھے، محمد مصطفیٰ کی ذریعے اپنی زبان سے حدیث بولتے تھے، لا ریب فیہ جملے بولتے تھے، اللہ کی اذن اجازت وہی امر کے ساتھ جو کچھ فرماتے تھے۔ دعوت اللہ بھی ضروری ہے، اس میں باذن ہی بھی ضروری ہے۔ اور باذن ہی کیا ہے؟ کس طرح دعوت دینی ہے؟ یہ تو تھا نا اسلوب، دعوت میں بیان کیا کرنا ہے؟ کس سے؟ کہانیاں، واقعات، لطائف نہیں، باذن وحی کے ساتھ۔ جب پیغمبر وحی کے پابند ہے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر وحی بیان کرتے ہیں، وحی کے بغیر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور کون ہے جو وحی کے بغیر گفتگو کرے، وحی سے ہٹ کے گفتگو کرے؟ جب محمد مصطفیٰ منبر پر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، وحی کے بغیر نہیں بول سکتے، وحی کے بغیر وعظ نہیں کر سکتے، اور کون ہے جو بعد میں آگے کہے میں منبر پہ کس سے سناؤں گا، میں کہانیاں سناؤں گا؟ کوئی اور نہیں سنا سکتا، یہ منبر محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس پر انداز بھی وہی رہے گا اور الفاظ بھی وہی رہے۔ باذن ہی کی توضیح جو ہے انشاءاللہ آئندہ خطبے چوئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔